برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعۃ المبارک کی نشستوں سے آپ کی خدمت میں اسلامی قمری تاریخ کی مناسبت سے ہمارے بڑوں، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جن میں صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان، اللہ پاک کی بے شمار لا تعداد اور بے حساب رحمتیں ان سب پر نازل ہوں۔ اللہ پاک کی رضا دنیا اور آخرت میں ان کو عطا کی گئی۔ ان کا مقام و مرتبہ دو اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کیا، آپ کی صحبت اختیار کی اور تقوی، ایمان اور عمل کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ پہلو ان کی ذاتی نوعیت کے اعتبار سے ہے کہ اپنی ذاتی زندگی تقوی، ایمان اور عمل کی معراج پر فائز تھی، لیکن ان کی زندگیوں کا ایک بہت بڑا پہلو جس کی وجہ سے آج تک ان کا نام باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، وہ ان کی زندگیوں کا پہلو وہ ہے کہ ان کے امت پر کیا احسانات تھے۔ ایک تو ذاتی انسان کی زندگی ہوتی ہے، ذاتی تقوی ہوتا ہے، اور ایک اس نے اپنے گھر والوں، اپنی سوسائٹی والوں، اپنے علاقے والوں، پھر ان سے باہر نکل کر اپنے شہر گاؤں والوں، اپنے صوبوں والوں، صوبوں سے آگے نکلیں تو ملک آئے گا، اپنے ملک والوں کے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہ بھی بڑا چھوٹا دائرہ ہے، پاکستان یا کوئی اور ملک، یہ پوری دنیا نہیں، دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مقام ہے، لیکن پوری کائنات تو نہیں۔ اس دائرے کو مزید پھیلائیں تو پوری امت مسلمہ کا دائرہ، اور پھر اس سے بھی آگے جائیں تو ساری انسانیت کا دائرہ، اور یہ دائرہ اگر صدیوں تک پھیل جائے، صدیوں تک اس کو پھیلا دیا جائے تو اربوں خربوں انسان بنتے ہیں۔ ان ارب ہا ارب، خرب ہا خرب انسانوں پر ان صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے احسانات، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف ایک نقطہ عرض کر کے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ ان بڑوں کی بڑائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں بلکہ ساری انسانیت کی فکر کی اور کوشش کی، اور ان کی فلاح کی کوشش کی، ان کے لیے قربانیاں دیں، اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج تک انہی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوتے صرف یہی نہیں کہ اپنی فکر کی جائے بلکہ ساری انسانیت اور پوری امت کی فکر کی جائے۔ یہ وہ سبق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو سب سے پہلے پڑھایا تھا۔ آپ سیرت نبوی اٹھا کر پڑھیے، چاہے ایک شخص اسلام قبول کرنے آتا ہو، چاہے پورا وفد اسلام قبول کرے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذاتی ایمان اور عمل کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے علاقوں والوں کی طرف اپنا نائب، اپنا داعی بنا کر بھیجتے کہ جاؤ، اور جو پیغام تمہیں مل چکا، جو نظام زندگی تم سمجھ چکے، اب باقی انسانوں کو اس پر لانے کی محنت کرو اور اس کی کوشش کرو، چاہے ایک فرد، چاہے پورا قافلہ ایمان قبول کر لیتا۔ آپ صرف ذاتی عبادت یا ذاتی مفاد کے تحت کبھی اپنی امت کو کبھی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ پوری ملت کی زندگی کا خیال رکھنا، اسی کا نام قوم ہے، اور اسی کے لیے جامع اسلامی لفظ امت مسلمہ ہے۔ اور پھر اس راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ غلامی کی رکاوٹ ہے کہ جب حکومتیں بزور بازو
جبر و استبداد کے ذریعے سے، یا انسانوں کے جسم کو جکڑ کر باندھ دیں غلامی میں، یا انسانوں کے دماغوں کو جکڑ کر باندھ لیں اپنی غلامی میں۔ جب انسان ذہنی یا جسمانی یا دونوں طور پر غلام بن جاتا ہے تو پھر وہ یہ مقصد نبوی جو بھی ذکر کیا گیا اسے کبھی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ عز و جل بار بار قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا، کس چیز کی مثال؟ رجلا، ایک ایسے آدمی کی مثال، فیہ شرکاء، جس آدمی کے کئی مالک ہوں، کئی لوگ اس میں شریک ہوں۔ اب اگر ایک آدمی 10 لوگوں کا غلام ہے، ایک کی بھی غلامی ہوئی تو اپنی مرضی ختم، لیکن شرکاء جمع بولا، کم سے کم جمع قلت 3 لوگ، جمع کثرت کم سے کم 10 لوگ، تو 3 لوگوں سے لے کر 10 لوگ اگر کسی ایک شخص کے مالک بن جائیں تو ذرا تصور کریں کہ اس انسان کی کوئی اپنی بھی خواہش، کوئی اپنی بھی زندگی ہوگی کیا؟ اس کی اپنی بھی کوئی شخصیت ہوگی؟ اب چاہے یہ ایک فرد کی مثال لے لیں، چاہے یہ قوم کی مثال لے لیں، اگر ایک شخص 10 لوگوں کا غلام بنا، اور خدا نخواستہ ایک قوم اور امت مسلمہ کا ایک ٹکڑا یا حصہ یا ملک وہ 10 ملکوں کا غلام بن گیا یا 10 قوموں کا غلام بن گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی اسے اپنی طرف چھین رہا ہوگا، جھپٹ رہا ہوگا، ہر کوئی اسے نوچنے کے لیے تیار ہوگا، اسے ہر کسی کی تابعداری کرنی ہوگی، ہر کسی کے حکم کو ماننا ہوگا۔ ایک نے کہا مشرق کی طرف جاؤ، دوسرا کہتا ہے مغرب کی طرف جاؤ، ایک کہتا ہے سو جاؤ، ایک کہتا ہے جاگو۔ وہ تو بیچارہ موت سے بدتر زندگی گزارے گا، اس سے بہتر موت تھی کہ وہ مر جاتا، آزادی کے ساتھ تو مرتا، لیکن یہ کیسی زندگی ہے کہ 10 لوگوں کا غلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ ایسا شخص ہے جس میں کئی لوگ شریک ہیں اور سب برابر کے شریک ہیں، اس کی زندگی تباہ ہے۔ دوسرا شخص کیسا ہے؟ رجلا سلم لرجل، دوسرا آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے آزادی کا انعام عطا فرمایا، وہ آزاد ہے، یا وہ ایک شخص کے ماتحت ہے، ایک شخصیت کے ماتحت ہے۔ اب یہ انسانوں کی مرضی، اللہ کے نبی نے تو یہی پیغام دیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی غلامی اپنے گلے میں ڈال لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کی غلامی، نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گلے میں ڈال لو، یا تو ان کی غلامی مانا اطاعت شعار بن جاؤ، اور اگر ان کے نہیں بنتے تو پھر تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، پھر دنیا کی قومیں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ مشرکین مکہ، عیسائیت، یہودیت، دنیا کی ساری قومیں مل کر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے چند بھوکے لوگ کسی کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ مثال دے کر سمجھایا گیا تھا۔ تو یا تو ان کی غلامی اور ان کی اطاعت لے لیں اور دنیا کے ہر بندھن سے، ہر ناجائز جبر اور قید سے آزادی لے لیں، اور ان کی غلامی نہ کرنے کی صورت میں پھر ہر ایک کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اور یہ غلامی ذہنی اور جسمانی، یہ انسان کو، مسلمان کو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت سے روکنے والی سب سے بدترین چیز ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے رگ و پے کے اندر آج ہمیں اپنے بڑوں کے حالات و واقعات پر پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمارے نصاب تعلیم میں بڑوں کے واقعات، ان کی زندگی کے روشن پہلو پڑھانے کی فکر نہیں ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہوتا کہ مسلمان تو نام ہی حریت اور آزادی کا ہے، کہ دنیا کی ساری ناجائز غلامیوں کو چھوڑ کر اور توڑ کر ایک رب اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جانے کا نام مسلمان ہے، اور ہمارے تمام بڑوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اسی لیے
پھر ان کی محنت جس چیز پر لگتی تھی دین کی خاطر لگا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ وہ آپ کا جائے پیدائش بھی تھا، مکہ معظمہ تھا، ساری بستیوں میں سے پہلی بستی تھی، اللہ عز و جل کا گھر بیت اللہ معظم وہاں پر موجود ہے، اللہ کی پسندیدہ بستی ہے، حضور کے آباء و اجداد کی بستی ہے، اور پھر حضور کا لہو وہاں گرا ہے، حضور نے مارے وہاں کھائی ہیں۔ اس مکہ مکرمہ کی بستی کے ساتھ حضور کا بڑا دلی گہرا تعلق تھا، وہ تعلق فطرتی بھی تھا کہ ہر ایک کو اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے، اپنے آبائی گھر سے، آبائی شہر سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، حضور کو بھی تھی۔ اور آپ مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، اور حالات جب تنگ ہو گئے، اتنے تنگ ہو گئے کہ اللہ کے نبی وہاں رہ نہ سکتے تھے، دین کا کام کر نہ سکتے تھے۔ جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کی اجازت جب ملی آپ ہجرت فرمانے لگے تو بیت اللہ کے قریب کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے یا مکہ کی بستی سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے ایک جملہ رو کے فرمایا تھا کہ ما اطیب من بلد، ما اطیب من بلد و احب الیہ، کہ اے مکہ مکرمہ تو دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے پاکیزہ جگہ ہے، تمام شہروں تمام بستیوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہے، اور میری سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی لما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی جگہ کو اپنا شہر نہ بناتا، میں مرتے دم تک تجھی میں رہائش رکھتا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور کو اپنی اس سرزمین سے محبت تھی، وہ محبت فطرتی بھی تھی، اور وہ محبت دین کی قربانیوں کی یادگار ہونے کی وجہ سے بھی تھی کہ آپ کا وہاں لہو بہا تھا، آپ کے صحابہ کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ مسلمان کا جہاں لہو گر جائے، جس سرزمین پر اللہ اور اس کے دین کی خاطر، وہ سرزمین مسلمان کا وطن بننی چاہیے کہ وہاں مسلمان کا پاکیزہ لہو گرا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی بڑی محبت تھی اپنے وطن سے۔ جب صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو کئی صحابہ کرام تو ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کو یاد کر کے روتے بھی تھے، اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ شاعر لوگ تھے اور محبت میں اور اپنے وطن کی جدائی میں اشعار نکلتے تھے، اور کئیوں کو تو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا سازگار بھی نہ ہوئی، بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ میرے صحابہ تو مکہ اور اپنے وطن کی محبت میں بے چین ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، فرمایا اے میرے رب اللہم حبب الینا المدینہ، اے میرے رب تو ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ایسے پیدا کر دے جیسے تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت پیدا کی تھی۔ یہ حضور نے دعا مانگی اپنے لیے، تمام صحابہ کرام کے لیے، اور انصار دوسری دیگر مقامات پہ ملتا آپ نے انصار سے یہ وعدہ بھی فرمایا تھا کہ اے انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، اگر مکہ فتح بھی ہو جائے گا تو وہاں حج تو مکہ میں ہی ہونا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا، تو حج کے لیے عبادت کے لیے تو مکہ جائیں گے لیکن رہیں گے مدینہ طیبہ میں۔ یہ آپ نے انصار سے وعدہ کر دیا کہ اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، زندگی مدینے میں گزرے گی۔ تو پھر مدینے کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی پیدا ہوئی کہ کوئی صحابی مدینہ چھوڑتا تھا تو صرف دین کی خاطر چھوڑتا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے۔ حضور نے حکم دیا جاؤ تم شام جاؤ، تم فلسطین جاؤ، تم فلاں جاؤ، تو حضور کے حکم کی تابعداری میں یا دین کی خاطر قربانیوں کے لیے تو کوئی صحابی مدینہ چھوڑتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کبھی کوئی صحابی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اور یہی سلسلہ چلتا آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف حج کے دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے مدینے سے باہر نکلتے تھے، اور جو ہی حج مکمل ہوتا تھا فوراً مدینے واپس تشریف لے آتے تھے کہ نہ معلوم کس وقت موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت مدینے کے علاوہ کہیں اور آ جائے، کیونکہ موت کا تو اعتبار نہیں، تو فوراً مدینہ واپس آ جاتے تھے۔ امام مالک بھی جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، ایسے ہی بہت سارے بزرگ ہیں امت کے۔ تو نقطہ یہ ہے
کہ اپنے وطن سے محبت ہمارا فطرتی ایک ہمارا حصہ ہے، ہماری روح کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اور پھر وطن بھی وہ کہ جو دین کی خاطر بنا ہو، جس پر قربانیاں دین کی خاطر دی گئیں، ورنہ محض زمین کا ایک ٹکڑا، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اور ہمارا دین ہمیں مادیت پرستی نہیں سکھاتا۔ مادیت پرستی اگر محض کسی زمین کے ٹکڑے کی محبت محض دنیا کی وجہ سے ہو، اپنے ذاتی نسبت کی وجہ سے ہو، اور اس میں دین کا کوئی جذبہ شامل نہ ہو، تو یہ تو ایک مادی محبت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی حیثیت اس وقت بہت بڑھ جائے گی کہ جب اس کے اندر دین کا پہلو شامل ہو جائے گا۔ پھر سونے پہ سہاگا ہے کہ اپنے وطن سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں زندگیاں گزاری اور قربانیاں دی، اور اپنے وطن سے اصل محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ وطن ہمیں اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ دین کے نام پر وطن بنا ہے، اس کی قربانیاں دین کی خاطر دی گئی تھیں۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو محبت عین اسلامی اور فطرتی محبت بن جاتی ہے۔ اور پھر اپنے وطن سے محبت کی خاطر پھر انسان کیا کرتا ہے؟ آج ہمیں اللہ اپنے وطن پاکستان سے یہ محبت نصیب فرما دے۔ یہ کوئی ایک رسمی جملہ نہیں کہ جو محض یوم آزادی کی مناسبت سے کہا جا رہا ہے، یہ وہ درد ہے جو ہم نے اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں سے صرف سنا نہیں بلکہ محسوس کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ علماء، وہ اتقیاء، وہ بزرگان دین جن کی نسبتیں بھی بڑی اونچی ہیں، جن کا سلسلہ ملتا ہے ان بزرگوں سے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، آج ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، صرف ایک ذاتی یا مادی محبت یا ہوس پرستی کی بنا پر نہیں، بلکہ اس وطن پاکستان کی حقیقی محبت کی وجہ سے۔ یہ اس وطن کی حقیقی محبت محض اپنا کریڈٹ لینے کے لیے نہیں، محض ریکارڈ میں ایک بات لانے کے لیے نہیں، محض کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ وطن وہ ہے جس کی خاطر لاکھوں ہمارے آباء و اجداد میں سے مسلمانوں نے اپنا لہو اور اپنی جان قربان کی ہے۔ لاکھوں مسلمان ماؤں بہنوں نے اپنی جان کی بازیاں لگائی ہیں، کروڑوں گھر لوٹے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو جہاں ایک مسلمان بھی شہید ہو جائے اس وطن کی خاطر، وہ بھی مسلمان کا وطن بن سکتا ہے۔ یہاں تو لاکھوں اور کروڑوں قربانیاں ہیں اور آج تک دی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس موقع پر محض جھنڈی لہرا دینا، محض جھنڈا گھر پہ لگا دینا ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اظہار محبت کے ایک ادنا ذریعہ صحیح، لیکن اصل چیز اللہ سے یہ دعا مانگنے کی ہے کہ وہ محبت ہمارے دلوں میں، ہم پاکستانی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے جو محبت حضور کی اطاعت کی روشنی میں ہو۔ جیسے صحابہ کرام کو اپنے وطن سے، اپنی اسلامی ریاست سے محبت تھی، اپنے دین کی وجہ سے، جب وہ محبت ہمیں وطن سے ہو جائے گی تو پھر ہمیں محبت، آداب محبت خود سکھلا دے گی۔ جب وطن سے محبت ہوگی تو ہمیں خود قومی طور سطح پہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارے وطن کے لیے، وطن پاک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر اگلا سبق ہر کوئی اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر اگلا سبق کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کہ یہ کلمے کے نام پر بنا اور اس میں کلمے کا نظام ہونا چاہیے، اس کی بقا اسی کلمے کے نظام کے اندر ہے۔ دنیا کا کوئی اور نظام، کوئی اور انتظامی امور کا ڈھانچہ وہ ہمارے وطن کے لیے مفید نہیں ہے۔ اگر ہے اس کی بقا، اس کی نجات، اس کی ترقی اور خوشحالی تمام مسائل سے نکلنے کے، تو وہ اس دین اسلام، دین محمدی کا نفاذ اس وطن کے اندر ہو جائے۔ اب وہ نفاذ اپنے وجود پر بھی ہے، اپنے گھر پر بھی ہے، اپنے دفتر پر بھی ہے، اپنے مارکیٹ، اپنے فیکٹری اور پلازے کے اندر بھی ہے، اپنے علاقے سوسائٹی کے اندر بھی ہے، اور حکومتی سطح پر بھی ہے۔ انفرادی سطح سے لے کر قومی اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اور دلوں کو بدلنے سے
سے لے کر اقتدار کے ایوانوں میں عدل کی تبدیلی تک، ان تمام باتوں پہ ہم غور کریں تو جس کے بس میں جو ہے، جس کے دائرۂ اختیار میں جو کچھ ہے، وہ اس محنت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ اس وطن کی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کی بقا اور اس کی حفاظت اللہ کے نبی کے سچے دین پر چلنے میں ہی ہے۔ تمام مسائل کا حل، کیونکہ یہ دین، یہ وطن بنا ہی اسی بنیاد پر ہے، اور اللہ کے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد اپنے تمام صحابہ کو محبت کا درس دیا تھا۔ وہ لوگ بھی دنیا کے کونوں کونوں سے چل کر آئے تھے، لیکن یک جان ہو گئے تھے۔ تو اس کے اندر اس وطن کی بقا میں دین کے نظام کے بعد دوسرا اہم حق اس وطن کی محبت کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد، محبت، اتفاق کے جذبات کو پروان چڑھایا جائے، نفرتیں مٹائی جائیں، دلوں سے بغض کھرچ کھرچ کر نکال دیا جائے، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ مذہبی میدان میں ہو، چاہے وہ معاشرتی میدان میں ہو، چاہے وہ کسی اور زندگی کے شعبہ زندگی میں ہو۔ تو اپنے دائرہ کار کے اندر آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ محض وہ رسمی دعوت نہیں اتحاد کی، یہ حقیقی دعوت ہے جو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے، اور اس وطن عزیز کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے کہ دشمن کے لیے اتنا کافی ہے، دشمن کے فتح پانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں، مختلف فرقوں کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے فروعی اور جزوی اختلافات کی بنیاد پر، تاریخی روایات کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ لعن طعن شروع کر دیں، تو اس سے بڑا دشمن کا فائدہ اور کس چیز میں ہوگا؟ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ بس ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو اور یہ ساری قوم آپس میں لڑتی رہے۔ لڑوانے والے چاہے ان کے جذبات سے کھیلا جائے، چاہے ان کی فنڈنگ کی جائے، اس قوم میں ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ امت کبھی ایک نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے ہر موقع پہ نظر رکھی، ہر موقع پر آپ نے حکم دیا، ہر ایسے دروازے کو بند کیا جس سے امت میں انتشار پیدا ہو، اور رب کائنات نے بھی قرآن مجید میں اسی چیز کو سب سے پہلے بیان فرمایا، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی خوبی تم دیکھو گے تو خوبی کیا ہوگی؟ وہ خوبی یہ ہے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، دبنے والے نہیں ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں، کوئی خوف نہیں کھاتے، بڑے باروب ہیں، بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ کبھی کمزوری نہیں دکھاتے، کیونکہ یہاں مقابلہ دشمن خدا اور رسول سے ہے، جو دشمن ہمارے وطن کا ہے، جو دشمن ہماری اسلامی تہذیب کا ہے، جو دشمن اسلامی امت مسلمہ کا ہے۔ تو ایسے دشمن کے مقابلے میں دبنا، کمزوری دکھانا، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ لیکن آپس میں کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اتنی سخت گرفت نہیں کرتے، معافی تلافی سے کام لیتے ہیں، تحمل سے، بردباری سے، چشم پوشی سے، دوسروں کی کڑوی ناگوار باتوں کو بھی سہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا رشتہ ہے۔ تو ہمیں دوسری چیز جو اس موقع پر اپنے وطن پاک کے اس یوم آزادی کے موقع پر 14 اگست کی مناسبت سے وہ یہ ہے کہ محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، حقیقی معنی میں اس چیز کی اہمیت کو سمجھ کر آپس میں اتحاد، محبت، تعاون، بردباری، ہمدردی، ان جذبات کو ہمیں اسلامی اور قومی سطح پر بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے وطن عزیز کے لیے انتہائی جان لیوا ہے، جس چیز نے ہمارے وطن عزیز کی بنیادوں کو کھوکھلا کر چھوڑا ہے، جس چیز نے ہمارے وطن عزیز کو تباہی کے دہانے پر معاذ اللہ لا کھڑا کیا ہے، وہ ہے بددیانتی، خیانت، کرپشن، وعدہ خلافی، حق تلفی، جھوٹ، رشوت، سود خوری، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں اور غیروں کے طریقوں کو اپنانا۔ ہمیں ان چیزوں سے اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ،
ایک فرد کی توبہ سے ایک فرد کے حالات بہتر ہوں گے، اگر چاہتے ہیں کہ پوری قوم اور وطن کے حالات بہتر ہوں تو ان تمام گناہوں سے ہمیں اجتماعی توبہ کر کے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں قرآن نے کیا کہا تھا اس کرپشن کے بارے میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، ویل کے معنی بربادی کے، ہلاکت کے، اور بعض علماء نے لکھا مفسرین نے کہ ویل کا مطلب ہے جہنم کی ایک گہری اندھی وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اب یہ گہری ہلاکت خیز وادی کس کے لیے ہے؟ مطففین کے لیے ہے۔ تطفیف کیا ہے؟ تطفیف کے معنی عام سادہ عوامی زبان میں ڈنڈی مارنا، تولتے وقت کم تولنا، ناپتے وقت کم ناپنا، اور دھوکہ دہی سے کام لینا، اور جعلی اور ملاوٹ سے کام لینا، اور جھوٹی قسم کے ذریعے سے، اپنی چلاکی ہوشیاری کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچانا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دہی اور بددیانتی، یہ تطفیف کے اندر شامل ہے۔ اور تطفیف صرف یہی نہیں کہ ایک دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملا دے تو تطفیف ہوگی، ایک مرچ بیچنے والا بیچ میں اینٹ کا بورا شامل کر دے وہی تطفیف ہوگی۔ تطفیف تو ایک ایسا عمل بد ہے کہ جو معاشرے میں جب دیمک کی طرح لگتا ہے تو ہر شخص دوسرے سے تطفیف کر رہا ہوتا ہے، ہر محکمہ دوسرے محکمے کے ساتھ تطفیف کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، جس کو عام سادہ لفظوں میں بددیانتی اور خیانت کہا جاتا ہے۔ اور لوگ آج کل بہت سارے ایسے بھی سننے میں اور کہنے میں ملتے ہیں کہ جی اگر سارے ہی برا کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمارا تو گزارا نہیں چلتا، اگر ہم دیانتداری سے کام کریں گے تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس زمانے میں تو جب سارے ہی بددیانتی اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے حرام کماتے ہیں تو ہم کیوں نہ کمائیں؟ اس موقع پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے پہلے جھگڑے کا ذکر قرآن میں کیا تھا۔ وہ پہلا جھگڑا قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا تھا، حسد کی بنیاد پر جو بھی وجہ ہو۔ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے لگا تو حابیل نے کیا کہا تھا؟ اب قابیل جو بھائی ہے وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے، اب کیا حابیل نے اس کے بدلے میں وہی ظلم زیادتی کا راستہ اپنایا؟ کیا حابیل نے بھی یہی کہا کہ اچھا اگر یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ قرآن نے کہا، حابیل نے یہ جو جملہ کہا قرآن نے اس کو نقل کیا کہ حابیل نے کہا ہے کہ میرے بھائی اگر تم میرے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو نا تو یاد رکھنا میں بدلے میں تمہارے ساتھ کبھی ظلم زیادتی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑتا ہوں، میرا فیصلہ وہ کرے گا۔ حابیل نے اس کے بدلے میں ہتھیار نہ اٹھایا، جان دے دی، مظلوم بن گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی اگر میرے ساتھ بددیانتی کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ جب یہ سوچ معاشرے کی بنے گی تو ہر فرد خود بخود دیانتدار بن جائے گا، اور جس دن ہم قومی سطح پر دیانتدار بن گئے، حکومتی سطح پر، انفرادی سطح پر، اس دن انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے کہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل جس نے کسی کو ناجائز قتل کیا، قاتل وہ تو جہنم میں جاتا ہوا سمجھ آتا ہے کہ اس نے ناجائز کسی کو قتل کیا ہے تو جہنم میں ہی جائے گا، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ مقتول کی سمجھ نہ آئی۔ فرمایا کہ جو مقتول تھا، مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ جس طرح قاتل کی قتل کرنے کی نیت تھی اسی طرح مقتول کی بھی قتل کرنے کی نیت تھی۔ اگر وہ قاتل مقتول کو قتل نہ کرتا تو مقتول قاتل کو قتل کر دیتا، تو دونوں چونکہ قتل کے جذبے سے ہی بھرے ہوئے تھے، اس لیے یہ تو تقدیر تھی کہ ایک قاتل بن گیا ایک مقتول بن گیا، جائیں گے دونوں جہنم کے اندر۔ تو جب معاشرے میں اگر ایک فرد بددیانتی کرتا ہے یا ایک ادارہ بددیانتی کرتا ہے اور اس کے جواب میں قوم بھی بددیانتی کرنا شروع کر دے یا دوسرا فرد بھی بددیانتی کرنا شروع کر دے، تو بتائیے کہ اس قوم کا پھر کہاں سے کون پرسان حال ہوگا؟ کون اس قوم کی اصلاح کرے گا؟
پھر کون سا قرآن کون سی حدیث پڑھ کے سنائی جائے گی تو یہ قوم سدھر جائے گی؟ اس لیے کہ اجتماعی اور قومی سطح پر بددیانتی کو جرم نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ شیر مادر سمجھ کر اسے ہڑپ کیا جا رہا ہے کہ بددیانتی کو کمال سمجھا جا رہا ہے، اپنا تجربہ اور ایکسپیرینس سمجھا جا رہا ہے کہ بددیانتی اس کو کوئی جرم سمجھنے والی سوچ ختم ہو گئی۔ یہ سب سے خطرناک سوچ ہے کہ قومی سطح پر اگر یہ بیماری کسی قوم میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ اللہ کے ولی حاجی نمازی ہی کیوں نہ ہوں، اس قوم کو اس ملک کو تباہی سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اس لیے اس وطن عزیز سے محبت کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کی محنت اور اس وطن عزیز میں اپنے طور پر دین کے غلبے کی محنت کرنا، یہ میرے اور آپ سے وہ سوال ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داری کا جواب بھی دینا پڑے گا روز قیامت، اور اس کے ساتھ اتحاد اور محبت اور الفت کو پیدا کرنا اور اپنے معاشروں میں سے بددیانتی اور ناانصافی کو ختم کرنا، یہ چیزیں ہمارے وطن کی محبت کا تقاضا ہیں اور آج ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی رحمت سے انشاءاللہ جب روز قیامت استقبال فرمائیں گے تو جو وطن کی خاطر قربانیاں دینے والے اولو العزم صحابہ کو اجر ملا تھا، ان کی راہ پہ چلنے والوں کو آج بھی وہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔